بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ دنیا میں جو بھی رسول آئے ان کے پاس معجزات تھے جس سے انہوں نے اپنی رسالت کو ثابت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو حق کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں اور تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، میرے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے چند ایک نشانیاں ہیں۔ آپ نے اپنے 5 معجزات لوگوں کو بتائے کہ اے لوگو، میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا اور پھر وہ تمہارے پروردگار کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن جائے گا۔ اسی طرح میں اس شخص کو بینائی دوں گا جو پیدائشی طور پر اندھا ہوگا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کرتے ہو، اور میں تمہارے پروردگار کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کروں گا۔ اگر تمہارے نصیب میں ایمان ہوا تو یہ سب نشانیاں تمہارے لیے ہیں، اور میں لوگوں تم کو دعوت دیتا ہوں، دعوت حق دیتا ہوں کہ لوٹو اپنے پروردگار کی طرف، سیدھے راستے پر چلو اور اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت حق دی، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ معجزات نہیں، عیسیٰ کا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 ساتھیوں کے ہمراہ، جن کو حواری بھی کہا جاتا ہے، اردن سے بیت المقدس کی طرف نکلے۔ سفر کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی اندھا ملتا، آپ رب کے حکم سے اس کو شفا کرتے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکتے اور خدا کی عبادت کی طرف بلاتے۔ یہ 12 حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی مخلص تھے اور انتہائی نیک انسان تھے، سوائے ایک کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مخلص نہیں تھا اور ان کا منافق تھا۔ اس نے یہودیوں کو جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا، جس پر یہودیوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے، مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے کی طلب کی تاکہ ان کے دل کا ایمان اور مضبوط ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر بہت غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، مگر ان لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا کوئی ایسا معجزہ دیکھیں جس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا کہ ہمیں آسمانی دستر فراہم کیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھی طرح سے اس بات کو مطمئن ہو گئے کہ ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا اس بات سے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور آسمانی دسترخوان طلب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نئی وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس دسترخوان کی آمد کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اتوار والے دن یہ دسترخوان ان پر نازل فرمایا گیا۔ اتوار والے دن یہ چونکہ دسترخوان نازل فرمایا گیا، اس وجہ سے اتوار والا دن ان لوگوں کے نزدیک عید کا دن قرار دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دسترخوان فرقہ میں بچھایا جائے، نہ کہ عمرہ میں۔ عمرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دسترخوان ہے، کوئی معجزہ نہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر شدید عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کی صور جیسی شکل ہو گئی۔ ان لوگوں کے عزیز و کارب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے گئے اور زور و کاری کرنے لگے، مگر تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ان کے عذاب کے سبب ہلاک فرما دیا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔